اس معاملے میں بھی کیا اپڈیٹ آتی ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے اور چینی کہاں تک جاتی ہے اس کی قیمت. عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو کہ آپ آئے. جناب اب کچھ شادی کے معاملات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. مختلف سوچ کے حامل لوگ ہمیں ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں. کچھ لوگ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, آج کی اگر جنریشن کے بارے میں بات کر لی جائے تو وہ پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جناب ہم جب بھی شریک حیات یہاں پر شادی کریں تو اس بندے کو ہم جانتے ہوں, جن کو لو میرج کے طور پر لیا جا رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ ابھی بھی اس چیز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ ارینج میرج از بیٹر دین لو میرج, کہ اس میں معاملات فیملی ٹرمز اور باقی معاملات اچھے طریقے سے طے پائے جاتے ہیں. لیکن جب بھی آپ شادی کر رہے ہوں یا آپ نے اپنا شریک حیات یا پارٹنر ڈھونڈنا ہے, آپ کے گھر والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں, تو ان میں کون کون سے عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ کیا صرف اور صرف شکل و صورت کو پریورٹی دینی چاہیے, پیسے کو پریورٹی دینی چاہیے, اسٹیٹس کو پریورٹی دینی چاہیے؟ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی اس لسٹ میں رکھنا چاہیے؟ بیکاز بہت سے لوگ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ جی اگر لڑکا چاہیے ہمیں تو اس کی سیلری بہت زیادہ ہونی چاہیے, اس کے اپنے مکان ہونے چاہیے, اسٹیٹس اس کا اچھا ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں نا. پھر اگر لڑکی آپ دیکھنے جا رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر بہو ہونی چاہیے, خوبصورت چاند جیسی بھی ہونی چاہیے, اور ساری چیزیں, ساری کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے. تو کیا یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہو گیا ہے یا اس کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے؟ اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ I'm fine, thank you. ڈاکٹر علی, آج کل لوگ شادی کے لیے ڈفرینٹ اپروچز رکھتے ہیں. جیسے میں نے بات کی ابھی بھی دو اپروچز, لو میرج اور ارینج میرج والی ہمیں ابھی بھی ملتی ہیں اپروچز. لیکن اگر ہم نے شادی کرنی ہے, وہ چاہے لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو, کون سے عوامل ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اگر ایز اے سائیکالوجسٹ آپ سے پوچھا جائے تو؟ What do you suggest؟ جی دیکھیں, شادی چاہے اب پسند کی ہو یعنی کہ لو میرج ہو یا ماں باپ کی مرضی سے ہو, ہمیں شادی تو شادی ہے, کسی طرح سے بھی ہو. آخر میں ہم ہسبینڈ وائف ہی رہتے ہیں, چاہے خود کی مرضی سے کر لیں یا کوئی ماں باپ نے کی ہو. تو آج اس کے بعد تو پھر شادی کے بعد تو ہسبینڈ وائف ہی ہو جاتے ہیں نا جی, کسی بھی طرح سے شادی ہو. اب کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور بائی دا وے کون سی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے, یہ دو چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ دیکھیں, جب بھی ہم کوئی اپنی زندگی کا چھوٹا سا بھی فیصلہ کرتے ہیں, ہم نے کوئی ایجوکیشن کا کوئی چوز کرنی ہے, اپنی کوئی ڈگری چوز کرنی ہے, یا ایون کہ کوئی ہم نے اس سے بھی چھوٹا فیصلہ کرنا ہے, کوئی شوز خریدنے ہیں, کوئی کپڑے خریدنے ہیں, اور کوئی نہیں تو کہیں کھانا کھانے جانا ہے کوئی دوستوں کے ساتھ, تو ہم عام طور پہ چیزوں کو بڑا دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس بیس پہ. ہمارے معاشرے میں آج کل مسئلہ یہ ہے, اور یہ نا ایک رسم کافی دیر سے چلتی آ رہی ہے کہ جی جو جی جوڑے تو جی آسمانوں پہ بنتے ہیں. لیکن اچھا اس میں دوسری بات یہ ہے نا منیبا, کہ پھر آج کل جتنے ٹوٹ رہے ہیں, تو میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اگر بنتے آسمانوں پہ ہیں تو آج کل پھر عدالتوں میں ٹوٹتے ہیں. پھر یہ آج کل ضرب المثل پھر پوری کر لینی چاہیے نا جی, کیونکہ دیکھیں آج کل تو پھر یہ ایک سوچنے والی بات ہے. یہ واقعی تلخ حقیقت ہے کہ ڈائیورسز اور جو خلا کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں عدالتوں میں. ایگزیکٹلی, تو یہ ٹوٹتے پھر کہاں پہ, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہاں پہ ٹوٹنے ہیں. تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچے بچی کی شادی کریں تو ذرا دیکھ لیا کریں, پرکھ لیا کریں. شادی کے لیے سب سے پہلے آپ کا جو پارٹنر ہے جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ انسان کا بچہ ہونا چاہیے. لیکن انسان کے بچے سے کیا مراد ہے کہ وہ ایک مناسب شخص ہو, لڑکی یا لڑکا. اب مناسب میں کیا ہے کہ جی ذمہ دار ہو. دیکھیں جو شادی ہوتی ہے نا وہ ذمہ داری کا نام ہے, اور شادی ٹھیک ان کی چلتی ہے جو کہ ذمہ داری نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر میچور ہو, اس کا جو ای کیو ہے یعنی کہ ایموشنل کوشنٹ وہ کچھ بہتر ہو, یہ نہ ہو کہ اچھا اس میں کی گرومنگ ہوئی ہو, وہ ماماز بوائے نہ ہو. میں عام طور پہ ایسا بھی تو معاشرے میں چل رہا ہے نا کہ عمر بڑھ گئی ہے, داڑھی مونچھ بھی نکل آئی ہے, لیکن ابھی تک بچپنا نہیں گیا. ایگزیکٹلی. اب یہ جس میں چیزیں نا, اور پھر دوسری بات بالکل اکنامک معاملات بھی میٹر کرتے ہیں. وہ برسر روزگار ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے کہ شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے, اس نے کما کے لانا ہے. اچھا یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر تو کسی میں یہ ہے تو وہ آپ کا بیسٹ پارٹنر ہے, اچھا شوہر یا اچھی بیوی. اس میں کچھ ایسے عوامل ہیں
جو کہ اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ اوور ریٹڈ ہیں، اس کا کامیاب شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے جی کہ لک میں کوئی بہت بہتر ہونا یا ہونی چاہیے. یہ میں بات آپ کو پوری ذمہ داری سے پروفیشنل کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں. کوئی کتنا بھی حسین و جمیل ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہے، 15 20 25 دن کے بعد جو ہے وہ لک کا وہ کوئی اتنی میٹر نہیں رہ جاتا. اس کے بعد جو ہے وہ انسان کی سیرت جو اندر کی آپ کی کوالٹیز ہیں وہی شادی کو نبھاتی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں نا دور کے ڈولی سوانے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ جو ہے جو کہ آج کل نا معاشرے میں بڑا عام پایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک مارکیٹ میں ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل، کہ نا آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ پارٹنر کے حوالے سے نا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ان کو نا بڑی بڑی امیدیں توقعات ہوتے ہیں. میں تو یہ لڑکے بھی کرتے ہیں لڑکیاں بھی کرتی ہیں. تو پہلے لڑکیوں کی بات کر لیتے ہیں. میں تو تب ہاں کروں گی، میرا پارٹنر ایسا ہونا چاہیے، مجھے تو اس طرح کے مرد پسند ہیں. وہ اس طرح کا ایک پورٹرے کر دیتی ہیں جو کہ کسٹمائز ہی بنے گا، ویسے نہیں بنے گا. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے نا یہ ایک تو دو طرح سے غلط بات ہے. سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا، ایسے تو صرف فلموں میں ہی لوگ ہوتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ایک لڑکی ایسے بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، اس کے جب جن اپنی لیٹ سے فرینڈ سے کر رہی ہے یا ارد گرد کے رشتہ داروں سے کر رہی ہے، اب جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ تو سن کے ساسے کمتری میں جائیں گی نا. وہ تو کہیں گی جی ان کے تو ناک کے نیچے کوئی نہیں آ رہا، ہمارے جو شوہر ہیں وہ تو ہم نے ایسے گزارا کر رہے ہیں. وہ جو ہے گھر میں بیٹھی جو عورتیں ہیں وہ ڈس سیٹسفائی ہوں گی جب کوئی لڑکی ایسی بڑی بڑی باتیں کرے گی کہ میں تو قبول ہے تب کہوں گی وہ ایسا ہونا چاہیے، وادی عشق کا شہزادہ ہونا چاہیے، وہ فلاں کلچر سے ہونا چاہیے، اس کلچر کے جو شوہر ہیں جو مرد ہیں وہ تو میری ناک کے نیچے نہیں آتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں دو چیزیں تو یہ ہوگی. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، زیادہ تر معاملات میں ایسا دیکھا گیا جب ان کی خود کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ لوگوں کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن لوگ پتہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں کہ باتیں تو آپ بہت بڑی بڑی کر رہے تھے، یہ کیا نکلا. اب یہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہے. اچھا اس کے بعد نا پھر ہم لوگ مائنڈ کرتے ہیں. دیکھیں لوگوں کو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اب کسی کی شوہر بیوی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی تو بڑی بڑی باتیں نہیں نہ کرنی چاہیے. ہم جب پہلے لوگوں کی ایگو کو ہرٹ کریں گے کہہ کے کہ مجھے تو ایسا شوہر چاہیے، میں تو وادی عشق کا شہزادہ سے کروں گی وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ یہ کیا نکلا. نہیں ایسے ہوتا ہے. میں نے اکثر ایسے معاملات دیکھے، لوگ کہتے ہیں. اب دیکھیں نا بات یہ کہ میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں نہ کسی کا مذاق اڑایا کریں، نہ ایسے کسی پہ کرٹیسزم کیا جائے، لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں بڑی بڑی نہ چھوڑا باتیں نہ کیا کریں. جو نہیں ہو سکتا، جو پاسبلٹی جو ریئلسٹک نہیں ہے، اس چیز سے تھوڑا سا اجتناب کیا کریں. میاں بیوی کو آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی آپ کے معاملات ہیں نا خود بند کمرے میں حل کریں. یہ معاملات کو باہر نہ لے کے آیا کریں جب تک کہ کوشش کریں آپ ان کو خود حل کریں. آپ نے تو 2 دن میں بھول جانا ہے، لیکن لوگوں نے آپ کو بھولنا نہیں اور آپ کو بھولنے بھی نہیں دینا. آپ کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو بڑھا کے چھوڑیں گے یہ لوگ. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اپنے معاملات خود حل کیا کریں کہ میاں بیوی میں جو معاملات، جو لڑائی جھگڑے، جو بحث و تکرار ہوتی ہے، اس کو کمرے کے 4 دیواری کے اندر ہی رہنے دینا چاہیے. آپ لوگ تو شاید ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن جو دنیا والے ہیں نا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، وہ نہیں آپ کو بھولنے دیتے ہیں، وہ پھر اس کو ربڑ کی طرح کھینچتے رہتے ہیں. تو معاملات کے حوالے سے، شادی کے معاملات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی، اس کے اوپر بات کی آپ نے. اور یہاں پر آئے بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.